الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ زمانہ جاہلیت میں ایک ظالمانہ طریقہ یہ بھی رائج تھا کہ اگر اپنی بیویوں سے بات نہیں بنتی اور بات خراب ہو جاتی تھی تو ایک طلاق دے دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی عدت پوری ہونے کا وقت قریب آتا تو رجوع کر لیا کرتے۔ اور یہاں رجوع کرنے کا مقصد رشتہ ازدواج، گھریلو زندگی کو بہتر کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ عورت کو تکلیف دینا مقصد ہوتا تھا۔ اور عدت کے گزرنے کے قریب رجوع اس لیے ہوتا تھا تاکہ یہ کسی اور مرد سے جا کر نکاح نہ کر لے، گویا کہ اپنے آپ سے بھی حقوق ادا نہیں کرنے، اور عورت کے اوپر ظلم یہ کہ عدت اگر گزر جائے تو وہ آزاد ہو جائے گی، دوبارہ اس کو نکاح میں لے لیا کرتے تھے، پھر ایسے ہی کچھ دنوں کے بعد طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، گویا کہ کوئی قانون نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، بس محض عورت کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا۔ اس طرح وہ غریب بیچ میں لٹکی رہتی کہ نہ تو شوہر حق زوجیت ادا کر رہا ہے اور نہ چھوڑ رہا ہے کہ وہ آزاد ہو جائے، اپنے گھر چلی جائے کہ یا کسی اور سے نکاح کر لے۔ یہ آیت جو آج تلاوت ہو رہی ہے، اس ظالمانہ طریقے کو اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ اگر رکھنا ہے تو اچھے سے رکھو، اور اگر آزاد کرنا ہے، نکاح سے الگ ہونا ہے تو اس کے بھی طریقے ہیں، اور اگر آزاد کرنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے آزاد کرو، عزت کے ساتھ اس کو اس کے گھر رخصت کرو، ہدیہ اور تحائف کے ساتھ رخصت کرو، اس کو خرچ کے ساتھ رخصت کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اللہ نے فرمایا کہ انہیں ستانے کے خاطر روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو، اگر روکے رکھنا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو بھلائی کے ساتھ اپنے پاس رکھو، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رکھو، اور اگر چھوڑنا ہے تو سرحوہن بمعروف، اچھے سے چھوڑو، ستانے کے خاطر ظلم کے ارادے سے
اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو بھی ایسا کرے گا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں عورت پر ظلم کر رہا ہوں، بلکہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام کچھ دن کی بات ہے، اور جب اللہ حساب برابر کروائیں گے تو اس نے عورت پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، مسلمانوں اللہ کے احکامات کو ہنسی مذاق کا، دل لگی کا ذریعہ نہ بناؤ، مذاق مت بناؤ۔ یہ احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، دل لگی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ کہ اللہ نے طلاق کا یہ حکم بیان کر دیا، عدت کے یہ احکامات بیان کر دیے، عورت کے یہ حقوق بیان کر دیے، تو یہ ہنسی مذاق کا ذریعہ نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا کے دو مطلب اللہ نے اس آیت کے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہی ہے کہ کتاب اللہ کو ہنسی مذاق کا، کھلواڑ کا ذریعہ نہ بناؤ، اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ الفاظ اگر ہنسی مذاق میں بھی کہے جائیں گے تو ان کا ہنسی مذاق بھی اصل کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا اصل تو اصل ہے ہی، ان کا مذاق بھی اصل ہی ہو جاتا ہے۔ ایک ہے نکاح، ایک ہے طلاق، ایک ہے عتاق۔ عتاق کہتے ہیں پہلے زمانے میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھیں، اگر کوئی ان کو آزاد کرتا اس کو کہا جاتا تھا عتاق، کہ اس نے آزاد کر دیا۔ تو اگر آزاد کرنا یا طلاق دینا یا نکاح کے الفاظ یہ اگر غصے میں کہے جائیں تو بھی اصل ہیں، یہ اگر بالارادہ بالقصد کہے جائیں تو بھی اصل ہیں، اگر یہ الفاظ مذاق میں بھی کہے جائیں تو بھی اصل ہیں۔ اگر کسی نے مذاق میں بھی اپنی عورت کو طلاق کا لفظ کہہ دیا تو وہ پڑے گی ضرور۔ اور پھر اگر کوئی کہے کہ میں نے تو یہ الفاظ مذاق میں کہے تھے، کہتے ہیں لوگ طلاق دینے کے بعد کہ غصے میں کہہ دیا تھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ الفاظ مذاق کے لیے نہیں ہیں۔ قرآن کو کھلواڑ نہ بناؤ، نکاح کو کھلواڑ نہ بناؤ، طلاق کو کھلواڑ نہ بناؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ نے احکامات بیان کیے ہیں تو اس کو کھلواڑ بنانے کے لیے نہیں کہ عورت نے کہا کہ مجھے طلاق دے کے بتاؤ، آپ نے دے کے بتا دیا، اپنی بہادری دکھا دی، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ غصے میں کہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو کھلواڑ بنا رکھا ہے، احکامات کو کھلواڑ تمہارے گھر کے احکام ہیں۔ فرمایا اللہ نے بہت سخت رویہ اختیار کرتے ہوئے کہ ان احکامات کو کھلواڑ کا ذریعہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کھلواڑ نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، کیا؟ پیٹ سے ماں کے تم جانکار نہیں آئے تھے، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اس نعمت کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر جو انعام کیا ان انعامات کو یاد کرو۔ تمہیں علم نہیں تھا، اللہ نے علم دیا۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور اللہ نے تمہارے درمیان کتاب کو، حکمت کو نازل فرمایا۔ یعظکم بہ، تم اس سے نصیحتیں حاصل کرتے رہو، جو نصیحتیں اللہ نے کی ہیں اس کو یاد رکھو۔ یہ بھلانے کے لیے نہیں ہے، یا صرف وقت ضرورت کے لیے نہیں احکامات بیان کیے جاتے، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر احکامات اللہ کے یاد رکھنے چاہیے، اور یہ یاد وہی رکھے گا جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ،
اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا وہ اللہ کے تمام احکامات کو اس کو مکمل کرنے میں ذرا پریشانی نہیں آئے گی۔ جو اللہ کا تقوی، اللہ سے تقوی رکھے گا تو وہ بندوں کے حقوق بھی برابر ادا کرے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، اور تم لوگ یاد رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تم رات میں اپنے بستر پہ کیا کرتے ہو، تنہائی میں کیا کرتے ہو، کیا الفاظ بولتے ہو، آپ کہیں کہ اللہ ہم تنہائی میں کچھ بھی الفاظ بول دیں، جاننے والا دیکھنے والا کون ہے؟ آپ نے تنہائی میں بول دیا یا آپ نے الفاظ کچھ بولے اور مسئلہ پوچھتے وقت الفاظ کی تعویل کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں مسئلہ اپنی جگہ برحق ہے۔ تنہائی میں بولو یا سب کے سامنے بولو، اللہ تعالی ہر چیز کو، تمہارے ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ دل میں جو باتیں آتی ہیں اس کا بھی اللہ تعالی جانکار ہے۔ اس مضمون پر اللہ نے ان مسائل کو، طلاق کے مسائل کو مکمل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو، یعنی رجوع کر لو، اور رجوع کے لیے زبان سے کہہ دیں یا تنہائی میں خلوت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ دیکھ لیں، یا پھر الفاظ بول دیں تو تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں، نکاح میں روک رکھو، یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو۔ یعنی اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ بھلائی کا پہلو کو غالب رکھنا۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا، عورت پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے یاد رکھو۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، ہر وقت یاد رکھو۔ گویا کہ مسائل کا علم بھی سیکھنا ہے اور اس کو یاد بھی رکھنے کا حکم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کو خوب خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔